إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. میری محترم ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں اہل ایمان پر قرآن کریم کے حقوق اور قرآن سے متعلق ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھیں، جن میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھنے والا ہو، وہ محض زبان سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن کو نہ بنائے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ ان کو سمجھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو قرآن کریم میں غور نہیں کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کے لیے اپنے سینے کو، اپنے دل کو نہ کھولے، قرآن میں غور کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ قرآن کی باتوں میں اپنی ہدایت کو تلاش نہ کرتا ہو، وہ قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش نہ کرے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک اس شخص کی طرح ہے جس کے دل پر تالا پڑا ہوا ہے۔ لہذا مسلمان کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے لین دین کے مسائل، تجارت اور زندگی کے تمام معاملات میں جو آداب ہیں ان کے سلسلے میں قرآن کو اصل الاصول بنائیں، بنیادی کتاب بنائیں، اور اس کے ساتھ سنت کو بھی اختیار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے خوارج کی ایک بات بیان کی، اور ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کو سمجھتے نہیں تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔
آپ نے فرمایا یخرج فیکم قوم، تمہارے درمیان ایک قوم آئے گی، تم میں سے ایک قوم نکلے گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نماز کو جب ان کی نماز کے ساتھ جوڑ کے دیکھو گے تو تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر جانو گے کہ تمہاری نماز کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، اتنی اچھی نماز وہ پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ نماز وہ پڑھتے ہیں۔ وصیامکم مع صیامہم، اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے کم سمجھو گے۔ وعملکم مع عملہم، بلکہ تمہارے اپنے تمام اعمال ان کے مقابلے میں تم کو کم دکھائی دیں گے۔ لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ تیر شکار میں گھس جائے، ایک تیر چلانے والا شکاری وہ تیر چلائے اور جس جانور کو اس نے تیر مارا ہے وہ تیر اس میں سے گھس کے پار نکل جائے، اس میں ٹھہرے نہیں، تو یہاں پر کہا جاتا ہے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یمرق السہم من الرمیہ کہ وہ تیر شکار کے پار نکل گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اور یہ ایک آسان انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ جیسے تیر جو ہے شکار کے اندر رک جاتا ہے، وہ دین میں آئیں گے لیکن دین میں ٹھہریں گے نہیں، دین سے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر نکل جاتا ہے ویسے ہی وہ دین کے اندر آئیں گے، مسلمان بنیں گے، لیکن پھر گمراہی میں نکل جائیں گے، دین پر جمیں گے نہیں، صراط مستقیم پر باقی نہیں رہیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بات کہی ہے۔ آپ نے کہا وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ علماء نے دو باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں۔ ایک، ان کے حلق سے قرآن آگے نہیں بڑھے گا، وہ یہ کہ قبولیت کے اعتبار سے قرآن ان کے حلق تک، قرأت تک ہی باقی رہے گا۔ وہ تجوید سے قرآن کو پڑھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قراءت قبولیت کا مرتبہ نہیں رکھے گی، لہٰذا ان کا عمل ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا، اس لیے کہ اعمال اللہ کے نزدیک قبولیت کے اعتبار سے اوپر جاتے ہیں، تو ان کا عمل قبولیت کے مرتبے کو نہیں پائے گا، وہ عمل ان کے حلق تک ہی رہے گا، اس سے اوپر نہیں اٹھے گا، آسمان پر وہ عمل قبولیت کے لیے نہیں جائے گا۔ لا یجاوز حناجرہم، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، وہ قرأت مقبول نہیں ہوگی۔ دوسرے معنی علماء نے بیان کیے ہیں، وہ یہ کہ ان کا پڑھنا صرف پڑھنے کی حد تک ہوگا، ان کے حلق سے وہ نیچے دل کی طرف نہیں جائے گا۔ تجاوز کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، تو ان کے حلق سے وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ پڑھنے تک رہے گا، حلق سے آگے بڑھ کر وہ دل تک نہیں جائے گا، یعنی وہ قرآن کو محض پڑھیں گے لیکن قرآن کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ صحیح ڈھنگ سے قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ان کے دل میں قرآن کا صحیح فہم نہیں ہوگا۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا نہیں سمجھنا یہ آخرت میں ہلاکت اور اسی طرح سے دنیا میں گمراہی کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، ان کے اس نہ سمجھنے کا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دین سے نکل جائیں گے۔
لہٰذا یہ جو پہلا فرقہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں پہلا فرقہ کہلاتا ہے، خوارج، ان کا عیب کیا تھا؟ ان کی گمراہی کیا تھی؟ ان کی برائی کیا تھی؟ ان کی برائی یہ تھی کہ وہ محض قرآن کو تھامے ہوئے تھے اور قرآن کے مقابلے میں صحابہ کے فہم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کو نہیں لیتے تھے، اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بھی ایک گمراہی ہے کہ ایک انسان قرآن کو غلط طور پر سمجھے اور قرآن کا صحیح فہم اس کو نہ ملے، وہ دین سے نکل جائیں گے۔ خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے دیا، حضرت علی سے جنگ کی، حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی تو خوارج کو شکست ہوئی، اور سارے خوارج جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ عذاب ہی تھا ان کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب آ کر اکثروں کو قتل کر دیا۔ لہٰذا یہ کیوں ہوا؟ یہ دین کا غلط فہم، قرآن کا غلط فہم۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر اس کا فہم نہ ملے تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا غلط فہم ملے کہ اپنے طور پر کچھ بھی قرآن کی باتوں کو آدمی سمجھ لے اور کچھ بھی معنی ان کے اخذ کر لے تو یہ آدمی بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تیسری بات تھی جو قرآن کے سلسلے میں ہم کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ قرآن کا ہم صحیح فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ قرآن کو یا تو سمجھتے نہیں، یا پھر سمجھتے ہیں تو اپنی عقل سے کچھ بھی مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب عطا کی، یہ یہود اور نصارہ ہیں۔ ان سے مراد جب بھی قرآن میں اہل کتاب آتا ہے تو اس سے مراد، اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہوتے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا، کوئی چیز اپنی حد میں رکھنا، یہ دین ہے۔ لیکن غلو یہ ہے کہ اس کی واقعی جو حد ہے اس سے آگے اس کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر حق بات کے سوا اور کوئی بات نہ کہو۔ اللہ کے بارے میں جب تم کچھ کہنے لگو، چاہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو یا اللہ کے کلام کے سلسلے میں ہو، اللہ کے بارے میں تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو حق نہ ہو، جو علم پر، سچائی پر مبنی نہ ہو۔ اپنے جی میں جو آیا بول دیا، ایسا طریقہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ احتیاط کرو، اللہ کے بارے میں اگر کچھ کہو تو واقعی وہ حق بات ہونا چاہیے، دلیل کے مطابق ہونا چاہیے، وہ سچ ہونا چاہیے۔ تو اس آیت سے، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 171 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو بات کہی ہے وہی تمام انسانوں کے لیے مطلوب ہے۔ جب اہل کتاب کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو جی میں آئے وہ کہنے لگے، تو اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے بارے میں ناحق بات نہ کریں۔ لہٰذا مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، کسی بھی معاملے میں، شریعت کے سلسلے میں اپنے دل میں جو بات آئے کہنے نہ لگے، بلکہ وہ علم اور حقیقت اور دلیل پر مبنی بات ہونا چاہیے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبی تابعی ہیں، کہتے ہیں کان ابو بکر یقول ای سماء تظلنی وای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ کہتے ہیں کہ مجھے کون سا آسمان مجھ کو پناہ دے گا، کون سا آسمان میرے لیے سایہ بنے گا، اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اس وقت جب میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ کہنے لگوں
جو واقعی علم پر مبنی نہ ہو۔ میں بغیر علم کے اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ بھی کہنے لگوں تو میں اتنا برا ہو جاؤں گا کہ نہ کوئی آسمان مجھے سایہ دینے والا ہوگا، نہ کوئی زمین میرا بوجھ اٹھانے والی ہوگی۔ ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ قرآن کے سلسلے میں بلا علم کہنے سے ڈرتے تھے، بلکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ علم کے باوجود دین کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے ڈرتے تھے۔ اگر واقعی کوئی بولنے والا ہے تو وہ چپ رہنے کو پسند کرتے تھے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے سلسلے میں بغیر علم کے بات کرنا اللہ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہوگا اگر آدمی بغیر علم کے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہے۔ لہٰذا قرآن کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے، واقعی اس آیت کے کیا معنی ہیں، اس کے بعد ہی ہم لوگوں کے سامنے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں۔ تو تیسری بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کے سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں، اور اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے یہاں یہ دیکھی کہ قرآن میں ہم اپنی عقل سے کچھ نہ کہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ محض ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو قرآن کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن محض ترجمہ قرآن کے صحیح فہم کے لیے کافی نہیں۔ ویسے ہی جیسے صحابہ کے لیے قرآن کافی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بھی ضروری تھا۔ آپ دیکھیے ایک صحابی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری فجر کی یہ الگ ہو جائے رات کی کالی دھاری سے یا کالے دھاگے سے۔ خیط کے معنی عربی زبان میں دھاگا ہوتے ہیں۔ اب ان صحابی نے رات بھر اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، کالا اور سفید، اور اس کو نکال کے دیکھتے تاکہ دونوں میں یتبین لکم، دونوں میں فرق محسوس ہو، دونوں میں فرق کر پاؤ۔ تبینہ بانا سے ہے الگ ہونا، کالا اور سفید دھاگا الگ ہو جائے، یعنی دونوں میں فرق سمجھ میں آنے لگے، تب تک کھاتے پیتے رہو، یعنی روزہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ اب رات بھر یہ دیکھتے رہے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا اور فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صبح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور سارا معاملہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، یعنی تمہارا تکیہ ایسا تھوڑی کہ تکیے کے نیچے سے سورج نکلتا ہو، تم کو ویسا وہ مراد نہیں ہے کہ تکیے کے نیچے تم رکھو اور وہاں سے تم دیکھو کہ دھاگا دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، آسمان ہے، آسمان میں جو سورج نکلنے سے پہلے، فجر سے پہلے، جو طلوع سحر سے پہلے کی جو یعنی فرق محسوس ہوتا ہے، افق پر جو چیز دکھائی دیتی ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ تو ایک صحابی ہیں عربی زبان جانتے ہیں، کیا ان کو عربی نہیں معلوم؟ عربی آتی ہے، لیکن عربی زبان جاننے کے باوجود بھی قرآن کی آیت ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب سمجھایا تب سمجھ میں آیا۔ تو بہت سارے لوگ جو محض ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، صرف ترجمے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ قرآن کی آیت کا وہ غلط مطلب لے لے، بہت ممکن ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری بہنیں جو ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھتی ہیں، اگرچہ اس میں عربی زبان سیکھنے کے اعتبار سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ
اس کا ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ صرف الفاظ قرآن کے اس کے معنی سمجھ لینے سے واقعی احکام سمجھ میں آئیں گے نہیں، واقعی احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کئی آیتیں ہیں، اب کتنی مثالیں یہاں دی جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مٹی سے، اور دوسری جگہ اللہ نے بتایا کہ پانی سے پیدا کیا۔ ابھی ترجمے میں چیز نہیں آئے گی کہ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے، ترجمے میں کہیں مٹی پڑ رہا ہے کبھی پانی پڑ رہا ہے، اب اس کو نہیں معلوم واقعی اس کی تفسیر کیا ہے۔ بہت ممکن ہے وہ گمراہ ہو جائے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ قرآن کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے، اور اگر علماء میسر نہ ہوں تو علماء کی لکھی ہوئی تفسیر موجود ہے، تفسیر کی طرف رجوع کرے۔ تو محض ترجمہ پڑھ لینا قرآن کا یہ کافی نہیں ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں جو ترجمہ پڑھنے سے ایک آدمی غلط مطلب لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں کہا کہ وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اللہ نے کہا قُلْ هُوَ أَذًى، کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب صرف ترجمہ پڑھ لیا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب ترجمے میں کیا ہے؟ تقربوہن، ان کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ اب ایک آدمی صرف اتنا ترجمہ جب پڑھ لے گا وہ یہ سمجھے گا کہ دور رہنا ہے۔ دور رہنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم فاصلہ باقی رکھنا ہے، چھونا نہیں ہے، کیونکہ چھونا یہ قریب ہونے سے زیادہ ہو گیا، تو بیوی کو چھوئے گا بھی نہیں، ہاتھ بھی لگے گا تو ڈرے گا کہ اللہ کا حکم میں نے توڑ دیا۔ آپ سوچئے کہ جب تک کہ تفسیر آدمی نہیں دیکھتا ہے تب تک کہ قرآن کے صحیح معنی اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بلا شبہ بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کے معنی بالکل عربی زبان جاننے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یا اس طرح کی بہت سی دوسری آیتیں ہیں کہ جو ایک آدمی پڑھ لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن کتنی ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف عربی زبان جاننا، عربی سمجھنا ان کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ عربی آ جانے سے دھوکہ نہ کھائیں، اسی طرح سے ترجمہ پڑھ لینے سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ قرآن کریم کے لیے قابل اعتبار تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تفسیر کے سلسلے میں بعض تفسیریں بعض لکھی ہوئی یا اسی طرح سے آڈیو میں یا اسی طرح سے بہت سارے ویڈیو سیریز یوٹیوب پر اور یہاں وہاں میسر ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری تفسیریں وہ ہوتی ہیں جو تفسیر بالرائے ہوتی ہے۔ آدمی اپنی عقل سے تفسیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ واقعی سلف نے یہ معنی لی ہے یا نہیں، اس میں قرآن میں اس آیت میں اس جملے میں اس معنی کی گنجائش ہے یا نہیں۔ زبردستی توڑ مروڑ کے اپنی خواہش کے مطابق آدمی تفسیر کرتا ہے، جو خود وہ سمجھتا ہے جو اس کے اپنے نزدیک حق ہے، وہ قرآن میں زبردستی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ کتنے مشہور کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی بات میں کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے بولنے والے کی قوت، اس کا انداز بیان، ان من البیان لسحرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے، بعض خطاب جادو کا اثر رکھتے ہیں، آدمی ایک دم کھو جاتا ہے اس میں۔ لیکن واقعی بات وہ ہے جو حق ہو۔ آپ اگر بہت سارے مقررین جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ایسی طاقت اور قوت کے ساتھ بولتے ہیں کہ سننے والا دنگ رہ جائے، لیکن انداز بیان سے کوئی آدمی حق پر نہیں ہوتا ہے۔
واقعی جو بات بول رہا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق اس کی بات ہے تب جا کر وہ حق ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس قرآن کی تفسیر کوئی ہے نہیں، ہم کو یہی ہمارے پاس ہے، اسی کو ہم سنتے ہیں، اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ویڈیو میں فلاں کی تفسیر ہے اب ہم وہی دیکھیں گے، دوسری تو کوئی ہے نہیں۔ تو آپ بتائیے آپ کو اگر حلال چیز میسر نہ ہو اور حرام سامنے ہو تو کیا آپ وہ کھائیں گے؟ کہ یہی ہے تب تک اسی سے کام چلا لو؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی گمراہ فرقے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو منہج کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، ان کی تفسیر کو پڑھنا، ان کی تفسیر کو سننا، ان کی تفسیر کو دیکھنا یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ آدمی میں منہجی غیرت ہونا چاہیے، منہجی غیرت ہونا چاہیے، وہ اہل حق ہی سے علم حاصل کرے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، تم دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لہٰذا ہم کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کا علم کس سے لے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو فلاں تفسیر بہت ماڈرن ہے ہم وہ لے لیں گے، فلاں تفسیر بہت ہی یعنی دل کو اچھا لگتا ہے ہم وہ سنیں گے، نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ اور تابعین ان کا فہم اس میں ہے یا نہیں ہے، اس میں صحیح اور ضعیف اس کا فرق ہے یا نہیں ہے، احتیاط لکھنے والے نے کیا ہے یا نہیں، یا اس میں ساری چیزیں اول فول سب چیزیں اس میں ڈال دی ہیں، قصے کہانیاں اور سب کچھ ڈال دیا اس کے اندر۔ لہذا آدمی کو ایسے اہل علم کی، ایسے علماء کی تفسیریں پڑھنا چاہیے جو احتیاط کرنے والے ہیں، جو محققین ہیں۔ مثال کے طور پر احسن البیان ہے، تیسیر الرحمن ہے، اور اسی طرح سے تیسیر القرآن ہے، جو ان قابل اعتماد تفسیریں ہیں۔ ایسی تفسیروں سے بچنا چاہیے جن میں سیاسی منہج ہو، جیسے تفہیم القرآن، یا اسی طرح سے اسرار احمد وغیرہ ہیں، ان کی تفسیر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری صحیح باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ غلط باتیں بھی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دیوبندی بریلوی حضرات ان کی بھی تفسیروں سے بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز، قرآن کی تفسیر اور اس کے فہم کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اردو یا دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جب یہ بیٹھ جاتا ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو ان کے نزدیک ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا ہی غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں کیا فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیریں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ سمجھے بغیر بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ مثلا آپ نے شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اب آپ نے اتنا پڑھا، اب معراج کا واقعہ اس کے ذہن میں آ گیا۔ اب معراج کی حدیثیں ایک کے پیچھے ایک آ رہی ہیں، 15-20 صفحات کا وہ پورا اس کا معاملہ ہے، اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 4-5 دن آپ کو لگ گئے پورا سمجھنے کے لیے۔ اب ایک آیت آپ نے پڑھی تھی، آپ اسی ایک آیت پر رکے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ ہفتے بھر میں 2-4 آیتیں پڑھنا شروع کریں، آپ بتائیے آپ قرآن کب پڑھیں گے؟ آپ کا قرآن 10 سال ہوں گے آپ کو قرآن ختم کرنے کے لیے۔ کئی آیتیں ہیں جو آپ کی زبان سے ہٹ جائیں گی، آپ کی زبان صاف نہیں، کیونکہ آپ تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، عربی زبان، عربی کے الفاظ، قرآن کا متن آپ کی زبان سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بعد میں آدمی پڑھنے کی تلاوت کی کوشش کرتا ہے تو زبان صاف نہیں رہتی ہے۔
لہٰذا تفسیر والی قرأت کے ساتھ میں قرآن کی عربی کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے. آپ ایک وقت اپنا ایسا بنائیں کہ جس میں آپ تفسیر پڑھیں، چاہے ایک آیت ہی صحیح، پھر اس کے لیے کتنا بھی وقت لگے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ قرآن کو اپنی طاقت کے بقدر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا وقت آپ کا ایسا ہو جس میں آپ روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ یا پاؤ پارہ یا جتنا آپ کی طاقت ہے 10 آیتیں ہی صحیح آپ عربی میں پڑھتے چلے جائیں، تلاوت کرتے رہیں، تو اس سے آپ کا قرآن صحیح ہوگا. ورنہ آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ قرآن پڑھنا چاہیں گے لیکن آپ کی زبان صحیح نہیں چلے گی. لہٰذا اور آپ کو دیکھیے 10 نیکیاں جو ملتی ہیں ایک حرف پر، وہ آپ کو کب ملیں گی؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے. تفسیر پر یہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. کوئی آدمی زندگی بھر تفسیر صرف پڑھے، اس میں جب آیتیں آئیں گی صرف آیت پر ہی اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس کی تفسیر پر نہیں. آدمی حدیث بھی پڑھتا ہے، حدیث پر بھی اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن ایک حرف پر 10 نیکیاں. یہ جو ثواب ہے یہ صرف قرآن کے متن پر ہے، ترجمے پر نہیں، اس کو یاد رکھیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، اردو میں ہے یا کسی اور ہندی میں ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے. جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ نیچے پڑھا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو آپ نے جو الحمدللہ رب العالمین کہا وہ قرآن ہے، لیکن تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ جو چیز ہے یہ ترجمہ، یہ قرآن نہیں. اس کو قرآن بولنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں بھی آپ یہ نہیں پڑھ سکتے. کوئی کھڑا ہوگا نماز میں کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ یہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے. تو آپ چاہے کتنا ہی ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو قرآن کے سمجھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کو بے فائدہ سمجھتے ہیں کہ جب سمجھ رہے نہیں تو پڑھنا کیا. لہٰذا وہ زندگی بھر تفسیر اور ترجموں میں جیتے ہیں، قرآن کے متن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ ایک وقت نکالیے جس میں قرآن کریم جو عربی میں ہے، بلسان عربی مبین، اللہ نے کہا یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے، تو آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں. یہ تو اچھی بات ہے تفسیر کے ساتھ میں، لیکن اسی طرح سے آپ ایک وقت ایسا نکالیں کہ روزانہ ایک حصہ قرآن کا پڑھیں، ایک حصہ قرآن کا پڑھیں، تاکہ آپ کو اجر بھی ملے اور آپ کی زبان قرآن سے ناآشنا نہ ہو جائے. کیا فضیلت ہے قرآن کی تلاوت کی؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یقیناً وہ لوگ جو قرآن یعنی اللہ کی کتاب، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور کھلے اور چھپے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کھلے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی. صدقات دونوں طریقے سے دینے چاہیے. علانیہ بھی جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، یا دوسرے خرچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے مسجد کے لیے کوئی دے دیا، دوسرے دیکھ کر اس کے لیے دینے لگے، دوسروں کے لیے ہمت افزائی کے لیے آدمی صدقات کرے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آدمی چھپ کر صدقہ کرے. تو اللہ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے دونوں اعتبار سے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھے ہوئے ہیں جو کبھی تباہ اور برباد نہیں ہونے والی ہے. یعنی اللہ سے انہوں نے ایک معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں ان کو بہت بڑا اجر دے گا. ان کا یہ دینا واپس ان کو ملے گا، برباد نہیں ہوگا. گویا کہ ایک تجارت کی طرح ہے.
جس میں آدمی تھوڑا لگاتا ہے اور زیادہ ملتا ہے۔ لیکن دنیا میں تجارتیں کبھی برباد بھی ہوتی ہیں، فائدے کے بجائے نقصان بھی آتا ہے۔ تو ان لوگوں کی تجارت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نقصان آئے، ان کی تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو تباہ نہیں ہونے والی ہے۔ اس سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے۔ یہاں اللہ نے کیا چیزیں بیان کی؟ نمبر 1، یتلون کتاب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں۔ 3، وَأَنفَقُوا خرچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ سرًّا وعلانیہ، کھلے اور چھپے۔ تو جو انسان، اور آپ دیکھیں یعنی ایک کا تعلق علم سے ہے، ایک بدنی عبادت ہے اور دوسرا مالی عبادت سے ہے۔ علم، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ علم کا تعلق قلب سے ہے، علم دل میں ہوتا ہے، اور نماز بدنی عبادت ہے بنیادی طور پر، اور اسی طرح سے صدقات وغیرہ کا تعلق مال سے ہے۔ تو تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا کہ علم اور بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ یہاں پر اللہ نے نجات کے اسباب میں سے قرآن کی تلاوت کو سب سے پہلے بیان کیا، نماز سے بھی پہلے اور انفاق سے بھی پہلے۔ انفاق کے معنی خرچ کرنے کے ہیں۔ اس سے قرآن کی تلاوت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون علیہ۔ اقرأوا القرآن، قرآن کی قرأت کرو، قرآن پڑھو، فإنکم تؤجرون علیہ، اس لیے کہ تم کو اس تلاوت پر ضرور اجر دیا جائے گا۔ محض قرآن کے پڑھنے پر بھی اجر ہے، سمجھنے کا اجر اور زیادہ ہے کہ ایک انسان تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھے بھی، زیادہ اجر ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر بیٹھ کے صرف قرآن پڑھتا ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جو آدمی ایسا کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف عربی میں پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ فإنکم تؤجرون علیہ، اس لیے کہ تم کو قرآن کے پڑھنے پر اجر دیا جائے گا۔ اس کو ابو جعفر النحاس نے الوقف والابتداء میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، خطیب وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کے پڑھنے پر اجر ہے، محض پڑھنے پر بھی اجر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سفارشی بن کر آئے گا یعنی اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے پاس سفارش کرے گا، اس کو جنت میں داخلہ دلانے کے لیے اللہ سے سفارش کرائے گا۔ اور لہٰذا یہاں دیکھیں کہ قرآن اگر سفارش کرتا ہے تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا حق ادا کرنا، قیامت کے دن قرآن کی سفارش کا حقدار بننا ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ قرآن اس کا سفارشی بنے، اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کے تعلق سے ایک اور چیز جو قابل لحاظ ہے، جس کا خیال رکھنا چاہیے، چھٹی چیز وہ یہ کہ قرآن کو تجوید اور اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تجوید جو قرآن میں آپ جانتے ہیں، قرآن میں سین بھی ہے اور ثا بھی ہے اور صاد بھی ہے، تینوں کی آوازیں الگ ہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں ذال بھی ہے، زائے بھی ہے، ضا بھی ہے اور ضاد بھی ہے، یہ چار ہیں۔ اس میں الف بھی ہے اور عین بھی ہے، الف بھی ہے اور عین بھی ہے۔ تو اب پڑھنے کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ اگر ان آوازوں کو، اس پڑھنے کے طریقے کو، زبان کے استعمال کو انسان نہیں سیکھتا ہے تو کئی جگہ آدمی غلطی کر سکتا ہے اور اس پڑھنے میں معنی بدل جاتے ہیں، پڑھنے میں معنی بدل جاتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک آدمی پڑھ رہا کچھ ہے اور عربی جاننے والا آدمی اگر اس کو سنے
تو وہ کچھ کا کچھ مطلب سمجھے گا۔ جیسے قرآن میں آدمی پڑھے ان بعد الظن اثم، لیکن اس کی جگہ پڑھے ان بعد الظن اسم، اب اس کو ثا اور سین کا فرق معلوم نہیں ہے، تب کیا مطلب ہوا؟ بہت سے گمان نام ہوتے ہیں، کیونکہ اسم کے معنی نام ہے، بسم اللہ ہم کہتے ہیں، تو اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں، اور اسم کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے، اسم کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے مثلاً کہے کہ اللہ کے بارے میں ہے سمیع علیم پڑھ رہا ہے، علیم عین سے، اب اس کو علیم عین نہیں آتا ہے تو الف سے پڑھ رہا ہے، سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا دکھ والا ہے۔ علیم کے معنی دردناک کے ہوتے ہیں، دکھ والے کے علم کے معنی عربی زبان میں علم درد کے ہوتے ہیں، تو اللہ درد والا ہے، تو جاننے والا ہے کی بجائے کیا مطلب ہو گیا؟ درد والا۔ ایسی بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں دی جا سکتی ہیں کہ پڑھنے کی غلطی کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان اس ڈر کی وجہ سے پڑھنا ہی چھوڑ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے سیکھنا شروع کرے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کا ڈر ان کو بے عملی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا ڈر ان کو کوشش کی طرف اور مجاہدے کی طرف لے جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ آپ کو گھر میں سانپ دکھائی دیا، اب آپ ڈرے، بہت اچھی بات ہے، ڈرنا اچھی چیز ہے، ورنہ سانپ وہی بیٹھے رہیں گے تو کاٹے گا، لیکن ڈر کے کیا ہو گئے؟ ڈر کے ادھر ہی بیٹھ گئے، بھاگنے کوئی نہیں آ رہا ہے، ایک دم گھبرا گئے، تو سانپ کاٹ بھی سکتا ہے۔ دنیا میں تقوی اور ڈر اور اللہ کا خوف جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم ہم کو دیا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے ہم عمل چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے ہم کو ہے کہ ہم ڈر کے بھاگنے والے بنیں۔ زلزلہ آیا، آپ ڈر گئے، بہت ڈر گئے، اب بھاگ رہی نہیں، گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر جب گرے گا تو اس کے ساتھ آپ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی اس کو معلوم ہے زلزلہ آ رہا ہے، وہ دوڑے، وہ باہر نکل جائے عمارت کے، بہت ممکن ہے وہ بچ جائے۔ تو ڈر آدمی کو حرکت پر لانا چاہیے، عمل پر لانا چاہیے۔ ڈر آدمی کو بے عمل اور ایک دم ساکت نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بہت قرآن ایسا پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، سیدھا جہنم یا سیدھا اسلام کے باہر، تو میں تو پڑھتا ہی نہیں، تم لوگ پڑھتے ہو غلطی کرتے ہو، میں پڑھتا ہی نہیں تو غلطی بھی نہیں کرتا ہے، پڑھنے سے تو نہیں پڑھنا اچھا۔ یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ پھر نماز کیوں پڑھتا ہے؟ نماز میں بھی تو ہوتا ہے نا، نماز بھی مت پڑھ۔ تو ایسے سے آدمی بے عمل ہو جائے گا۔ آپ سیکھنے کے لیے وقت نکالیے۔ بہت سارے پڑھانے والے ہیں عربی زبان میں جو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تجوید کے کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں، ایسے کورس کریں اور اس میں شریک ہوں۔ بہت سارے کہتے ہیں ابھی کہاں ہماری عمر چلی گئی، ٹھیک ہے عمر چلی گئی، سانس باقی ہے نا، ابھی کھانا چھوڑ دیا آپ نے، آپ کی عمر بہت ہو گئی، تو آدمی کہا ابھی کیا بہت عمر ہو گئی، ابھی کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے، جوانی میں کھاتے تھے، بہت کھاتے تھے، ابھی نہیں کھاتے، کھانا چھوڑ دیتے آپ، یہاں وہاں جانا چھوڑ دیتے، نکاح میں، لوگوں کی تقریبات میں کیوں جاتے، پھر کیوں کھاتے، سب تو کرتے دنیا کا عمر ہونے کے بعد، صرف نماز اور قرآن پڑھنا اور دین کا علم سیکھنا، اسی میں ہم لوگوں کو یاد آتا ہے اب ہماری عمر نہیں رہی، باقی سب ہے، کوئی پیسے دیتے تو پیسے لینے میں بولیں گے ارے ہماری عمر چلی گئی، اب پیسے نہیں چاہیے ہم کو۔ دنیا کی ساری زیب و زینت، دنیا کی ساری چیزیں ہم سب کرتے ہیں، دین کا علم جب سیکھنے کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری عمر چلی گئی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کے یعنی منہ میں دانت ہی نہیں ہے، اب تجوید وہ کیا بیچارہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تجوید کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے کہ کون سے دانت ہے، کہاں سا نکلے گا، کہاں پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن محض یہ بہانہ بنا کر کہ عمر چلی گئی اب نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوشش کریں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کا اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، یعنی اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اچھی آواز کا مطلب گانا نہیں ہے، گانوں کی طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔
کہ انسان گانوں کی طرح راگ کی طرح پڑھے یا فلموں کی طرح پڑھے، اس سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ قرأت وہ ہے جو حجاز کے طریقے پر ہو، حجاز میں جیسے پڑھا جاتا ہے ویسا آدمی پڑھنے کی کوشش کرے، صاف ستھرا پڑھے، بہت ہی زیادہ گانوں والا طریقہ اپنائے نہیں، نہ بہت راگ والا طریقہ اپنائیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے سادگی کے ساتھ ایسا پڑھے کہ انسان کو دیکھ کر سننے والے کو لگے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے ڈر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ سے محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ادب بھی اس میں ہونا چاہیے، گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو۔ تو قرآن کو کیسے پڑھیں؟ ایسا جلدی کہ جیسی جان نکلنے والی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنے سے زیادہ جلدی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی طرح مجھ کو 5 ختم 55 ختم اتنے ختم، ایک کے پیچھے ختم، قرآن ہی ختم پورا۔ آپ ختم کرنے کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اچھا پڑھنے کی فکر کیجیے۔ آپ کے یہاں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، وہ الٹا سیدھا کچھ بھی کام، برتن دھونا، یہ کرنا، آڑا تیڑا کچھ بھی کر کے الٹا سیدھا کام کر دے، صفائی ڈھنگ کی نہ ہو، برتن دھلے ہوئے نہیں ہو، یہاں کپڑے دھلے ہوئے صحیح نہیں ہو، جلدی جلدی 5 منٹ میں ختم کر دیا، 1 گھنٹے میں ختم کر دیا، ختم۔ آپ پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے آہستہ کرو، اچھے سے کرو، صفائی پوری ہونا چاہیے، ادھورا کام نہیں چلے گا۔ تو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو جلدی پڑھنے کس نے کہا؟ اللہ نے، رسول نے، کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا، کس نے کہا آپ کو؟ آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو اچھا پڑھنا آتا ہے اور جلدی پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جلدی کے شوق میں غلط پڑھنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر، ایک آیت پڑھیں رکے، ایک آیت پڑھیں رکے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، اگر ایک ساتھ 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں تب بھی حرام نہیں ہے، لیکن قرآن میں سکون اور وقار باقی رہنا چاہیے، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے اس کو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو قرآن کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اچھے سے پڑھا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کی سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو، اچھی آواز سے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، بہتر طریقے سے پڑھو۔ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، اس لیے کہ اچھی آواز سے قرآن کا تلاوت کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں قرآن قرأت کے معنی میں ہے کہ جب اچھی آواز سے پڑھا جاتا ہے تو اس پڑھنے کا حسن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا حسن اپنی جگہ قائم ہے، کوئی آدمی اس کا حسن بڑھا سکتا ہے۔ یہاں قرآن سے مراد اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہاں قرآن کے معنی قراءت کے ہیں، ہم نے ایک پڑھی ہوئی چیز، ہم نے ایک پڑھنا سنا، تو پڑھنے کا حسن بڑھ جاتا ہے جب اچھی آواز سے اس کو پڑھا جائے۔ تو آپ اچھی آواز سے قرآن کو پڑھیں، ایک دم بری آواز سے نہ پڑھیں۔ کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو جتنا اس کو وہ جیسا پڑھ سکتا ہے ویسے ہی پڑھے گا، اپنی آواز میں، اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اقرأوا القرآن وابتغوا به اللہ تعالی من قبل ان یأتی قوم یقیمونہ اقامۃ القدح یتعجلونہ ولا یتأجلونہ۔ دیکھیے تجوید کی اہمیت یہاں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، وابتغوا به اللہ تعالی، اور اس پڑھنے کے ذریعے سے اللہ سے اجر طلب کرو۔ وابتغوا به اللہ تعالی، اس پڑھنے کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، یا اس پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طلب کرو، ہم کو اللہ مل جائے اس کے لیے پڑھو، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، اللہ کا قرب مانگو، اللہ کا اجر مانگو، اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کی طلب رکھو، قرآن پڑھ کے دنیا نہیں۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی بعد میں ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ ان یاتی قوم یقیمونہ اقامۃ القدح، کہ ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ بعد کے دور میں ایسے آئیں گے
کہ قرآن کے پڑھنے کو اتنا سیدھا کریں گے جیسے کوئی تیر سیدھا کیا جاتا ہے، وہ تجوید میں بھی غلو کریں گے، پڑھنے میں اتنا زیادہ ایکیوریسی کی فکر کریں گے کہ جو غلو ہے ایک دم زیادہ، حد سے زیادہ اس کی فکر کریں گے، واقعی جتنا کرنا چاہیے، جتنی تجوید ہونا چاہیے اس سے زیادہ۔ یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، دیکھیے یتعجل اور یتعجل، یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، یتعجلونہ عین سے ہے اور ویتعجلونہ الف سے ہے، دونوں ایک ہی سننے آ رہا گا بہت سارے لوگوں کو۔ یتعجل یتعجل دونوں ایک جیسا ہے، لیکن جس کو تجوید آتی ہے عین اور الف معلوم ہے کیا ہے وہ صحیح پڑھے گا، جس کو نہیں آتا دونوں کو یتعجلون پڑھے گا۔ یتعجلون کا مطلب ہے جلدی کرنا، اور یتعجل کا مطلب ہے دیر کرنا، بعد میں۔ یتعجلون وہ چاہیں گے کہ اس کا بدلہ پڑھنے کا دنیا ہی میں مل جائے، یتعجلون ولا یتعجلون وہ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ اس کا بدلہ بعد میں ملے اللہ کے پاس۔ اسی لیے کہتے ہیں مہر کے سلسلے میں مہر معجل اور مہر مؤجل، آپ کہیں گے دونوں ایک ہی تو ہیں، ایک نہیں ہے۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے جو فوراً ہو سامنے دیا جائے جلدی، اور مؤجل کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے اجل مقرر کی جائے، ایک مدت مقرر کی جائے بعد میں۔ تو مؤجل اور معجل میں فرق ہے، تو یہ تجوید سے سمجھ میں آئے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس حسن درجے کی روایت ہے، صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تجوید کے سلسلے میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ اس کے سلسلے میں آدمی ایسا نہ کرے کہ عین پورے اتنا کر رہا ہے کہ جان نکل جائے گی اس کی، قاف ایسا پڑھ رہا ہے کہ اس کو بالکل یعنی حلق کھانسی آ گئی اس کو، تو ایسا آدمی نہیں کرے۔ اتنا زیادہ آپ کو کس نے کہا؟ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اور ایسا پڑھنے میں بعض اوقات شہرت مطلوب ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارا عین، دیکھو ہمارا قاف، ہے کسی کا دنیا میں ایسا؟ تو اس طرح سے دنیا میں عزت چاہنے کے لیے ایک انسان قرآن پڑھے تاکہ لوگوں میں نمایاں ہو کہ میں سب سے اچھا پڑھتا ہوں یا میں سب سے اچھا پڑھتی ہوں۔ تو ایسا بھی کرنا برا ہے کہ دنیا میں عزت چاہنے کے لیے، اور بعض اوقات یعنی کوئی دنیا میں پڑھ کے سناتا اس کے بعد میں چندہ کرتا ہے اپنے لیے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا میں قرآن پڑھے اور لوگوں سے پیسہ مانگے، شرم کی بات ہے۔ قرأت پر پیسہ مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں علماء نے بعض قیود کے ساتھ میں اگر کوئی لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اگر وہ پڑھانے میں مصروف ہوتا ہے تو دنیا کو نقصان ہوتا ہے، تو مجبوری کے درجے میں اگر وہ غریب ہے تو علماء نے کہا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں، اپنی اس خدمت کے بدلے میں کچھ لے سکتا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے کے پیسے نہیں لے رہا ہے، وہ پڑھانے اور سکھانے کے پیسے لے رہا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں جب کہ وہ مجبور ہو اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہو۔ بعض خواتین ہوتی ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ شوہر ایسا نہیں ہے کہ جو ذمہ داری نبھاتا ہو، اور پھر ایسی صورت میں وہ یعنی بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ ان کو لوگ تعاون کر دیتے ہیں، معاشرے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یا کسی یہاں پر کسی کو متعین کر دیا جائے کہ بچوں کو پڑھائے، بڑوں کو پڑھائے، اور اس کے بدلے میں، اس خدمت کے بدلے میں ان کو کچھ دیا جائے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اہل علم نے بات کہی ہے، خصوصاً ایسے دور میں جب کہ پڑھانے والے کم ہیں اور پڑھنے والوں میں بیزاری ہے، تو ایسے وقت میں یعنی علماء نے اس کے لیے یہ بات کہی ہے، اس سلسلے میں بات آئی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن پڑھ کر دنیا نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور تلاوت میں اور تجوید میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن کے بدلے دنیا چاہنا برا ہے، چاہے وہ تلاوت ہو یا تفسیر ہو یا قرآن کی تعلیم ہو، کہ ایک آدمی اس کے بدلے میں محض اس کا مقصود دنیا ہو، کہ کوئی تفسیر کرنے بیٹھ جائے قرآن کی اور اس میں نیت یہ ہو کہ
کہ دیکھو لوگ عش عش کرتے رہ جائیں، لوگ یہ کہیں کہ واہ ایسی تفسیر تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی نیت رکھتا ہے لوگوں کی شہرت، یا اس کے بدلے اس کو کہیں مقام مل جائے اس کی اس تفسیر اور تقریر کے بدلے میں، کوئی اس کو ایوارڈ ملے تفسیر لکھنے پر، یا اس کو اس کے بدلے میں کہیں جاب مل جائے قرآن پڑھنے پر، تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا اگر مقصود ہے اس کے بدلے میں، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم ہے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن واسألوا اللہ بہ، قرآن پڑھو اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ قبل ان یأتی قوم یقرؤون القرآن فیسألون بہ الناس، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دور آئے، ایسے لوگ آئیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے لاؤ کچھ پیسہ لاؤ ادھر۔ تو اس طرح سے دنیا سے لوگوں سے مانگنا قرآن کی قرأت پر اور تلاوت پر یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو امام احمد طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن واعملوا بما فیہ، قرآن پڑھو اور قرآن میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرو، واعملوا بما فیہ، قرآن میں جو ہے اس پر عمل کرو۔ ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، قرآن سے کھاؤ مت، قرآن کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ مت بناؤ، قرآن کو کمائی کا ذریعہ مت بناؤ۔ ولا تستکثروا بہ، اور قرآن کے ذریعے سے اپنے مال میں زیادتی کی نیت نہ رکھو کہ میرا مال آج 10 لاکھ ہے تو 20 لاکھ ہو جائے، قرآن پڑھ پڑھ کے یہاں پڑھ رہے وہاں پڑھ رہے، یہ ٹور وہ ٹور پڑھ پڑھ کے لوگوں سے پیسہ جمع کرنے کے لیے قرآن مت پڑھو۔ ولا تستکثروا بہ، اپنے مال میں زیادتی کی نیت قرآن پڑھ کر نہ کرو۔ ولا تجفوا عنہ ولا تغلوا فیہ، قرآن سے جفا بھی مت کرو، قرآن کے سلسلے میں کوتاہی مت کرو، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ رہا، سیکھنا چاہیے نہیں سیکھ رہا، ایسا مت کرو، قرآن کے سلسلے میں لاپرواہی مت کرو۔ اور ولا تغلوا فیہ، اور قرآن کے سلسلے میں غلو بھی مت کرو، تجوید میں غلو، یا قرآن میں اپنی طرف سے بڑھا دینا، یا قرآن میں اس کے معنی میں اپنی طرف سے تحریف کر دینا، یا اس کی تفسیر میں اپنے دل سے کچھ بھی بولنا، یا اس طرح سے قرآن کے سلسلے میں یعنی زبردستی آیتوں میں معنی پیدا کرنے کی کوشش کرنا جو نہیں ہے اس میں، یہ سب غلو ہے، یہ سب غلو ہے۔ اسی طرح سے اتنا جلدی پڑھنا کہ جتنی تیزی میں قرآن کے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے یہ بھی غلو ہے، اتنا زیادہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، کھانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم اور احترام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی قرآن کو ڈال دیے، زمین پہ رکھ دیا، یا اسی طرح سے اس کو پاؤں پہ رکھ کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، گھٹنوں پہ رکھ رہا ہے، کوئی کہاں ٹخنوں پہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں اچھی بات ہے۔ قرآن کا تکیہ لگا کے سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں جو باہر ملکوں میں جا کے آتے ہیں، وہ اور زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں اور حق بات بھی بولی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ اس طرح کے اعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تعظیم کریں، ہاں تعظیم میں غلو بھی نہ کریں کہ اس کو چوم رہا ہے چاٹ رہا ہے، اس طرح سے اس کو جو ہے یعنی یہ ساری چیزیں یہ بھی غلط ہے، بلکہ قرآن کی تعظیم کریں، اس کو ادب کے ساتھ پڑھیں، اس کا خیال رکھیں کہ اس کے ساتھ میں بے حرمتی اس کی نہ ہو، کہیں بھی پھینک دیا قرآن کو نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں، اور بہت سارے لوگ اس میں غلو کرتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھا سکتے ہیں، اور قرآن کوئی پڑھ رہا ہے نیچے تو اوپر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ساری چیزیں اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پڑھنے والا آدمی خیال رکھے کہ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہ ہو، اور بے ادبی وہ ہے جو شریعت میں بے ادبی ہو، اور ادب وہ ہے جو شریعت میں ادب ہو، ورنہ اس میں غلو کرنا یہ بھی سر پہ لے کے بیٹھا ہے قرآن کو، قرآن کی تعظیم، یہ تعظیم نہیں ہے۔ کون بولا آپ کو سر پہ رکھنے کے لیے؟ سر پہ قرآن رکھنا کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اس کو چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی آدمی اسی میں کھول کے سر رکھ کے جو ہے لیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس سے نور آئے گا قرآن کا میری آنکھوں میں، میرے چہرے پر، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی ہی کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، ایک آدمی ان کی بے حرمتی نہ کرے بلکہ ان کا احترام رکھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے۔ اگر وہ تعظیم نہیں کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی یا تو کمزور ہے یا تو نہیں ہے۔ اس سورہ الحج کی آیت نمبر 32 ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ قرآن، آپ دیکھیں قرآن پڑھے تو آدمی مسواک کرے، اپنا منہ صاف کر کے قرآن پڑھے، باوضو ہو کے قرآن پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبوا افواہکم بالسواک، طیبوا افواہکم بالسواک فإنہا طرق القرآن، اپنے منہ مسواک سے پاک کر لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے یہ منہ قرآن کے قرأت کے راستے ہیں۔ تم اپنی زبان سے، اپنے منہ سے قرأت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اس کو پاک رکھو، اس کو صاف رکھو۔ دیکھیے قرآن کے سلسلے میں کتنا احترام ہے، کتنا التزام ہے کہ مسواک کیا کرو تلاوت سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی قرآن پڑھنے والے تم ہو، اپنے منہ کو پاک کرو، اور قرآن پڑھنے والے تم ہو تو منہ کو صاف رکھو اپنے۔ اور مسواک ویسے بھی اس کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جب بھی آدمی مسواک کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک یہ منہ کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو طیبوا افواہکم بالسواک فإنہا طرق القرآن، اپنے منہ مسواک سے پاک کرو، اس لیے کہ قرآن کے یعنی تلاوت کا راستہ ہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن وہی چھوئے جو طاہر ہو، قرآن طاہر ہی چھوئے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح جامع صغیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کو صرف طاہر یعنی پاک انسان چھوئے۔ طاہر کا مطلب عربی زبان میں باوضو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی وضو کیا اور موزوں پر مسح کرنے لگے تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزے آپ کے اتارنے کے لیے ہاتھ انہوں نے آگے بڑھایا، چمڑے کے موزے، آپ نے کہا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ ان کو، اس لیے کہ میں نے طاہرتین یہ دونوں پاؤں ان موزوں میں پاک پاؤں ڈالے ہیں۔ کیا آپ یہ مطلب لیتے ہیں کہ ناپاک بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تو ہمیشہ پاک ہوتے تھے۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ میں نے باوضو ان کو اپنے موزوں میں موزے پہنے تو باوضو حالت میں پہنا ہے، وضو کی حالت میں پہنا ہے۔ تو اسی طرح سے من بات طاہرن کی جو حدیث ہے بخاری وغیرہ میں کہ جو طاہر حالت میں رات میں سوئے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو علماء نے اس سے مراد وضو ہی لیا ہے۔ تو یعنی سلف کے نزدیک جب طاہرتین یا طاہر اس طرح کا لفظ آتا ہے تو من بات طاہرن تو اس سے یہی معنی علماء نے لیے ہیں کہ اس سے مراد باوضو ہے۔ تو کوشش کریں کہ یعنی قرآن پڑھیں آپ تو باوضو پڑھیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن احتیاط اسی میں کہ انسان قرآن پڑھے تو وضو کر لے، اور کسی کا بار بار اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وہ قرآن چھوڑنے کے لیے بہانہ اس کو نہ بنائے، ایک مرتبہ کر لے اس کے بعد میں پڑھتا رہے اگر بار بار وضو ٹوٹتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو یاد کرنا بھی قرآن کے حق ادا کرنے کے ضمن میں آتا ہے۔ کم سے کم اتنا یاد ہونا چاہیے جس سے نماز صحیح ہو جائے، پھر مزید یاد کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ العنکبوت آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ وہ آیتیں ہیں جو واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد قرآن کی آیتیں بھی اس کے ضمن میں شامل ہیں کہ اصل قرآن کی جگہ مومن کا دل ہے، اصل جگہ مومن کا دل ہے، پھر جتنا یاد کرتا چلا جائے کم ہی ہے، قرآن اتنی جتنا اس کو استطاعت ہے یاد کرتا رہے۔ تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تعہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ
لہو اشد تفصیا من قلوب الرجال من الابل فی من عقلها یا من عقلها، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کا خیال رکھو، بار بار اس کو پڑھتے رہو، اس کے حفظ کا لحاظ رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندھن میں بندھے اونٹوں سے بھی زیادہ نکل بھاگنے والا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے وہ اس تیزی سے نکل جاتا ہے کہ باندھا ہوا اونٹ بھی اتنی تیزی سے نہیں نکلتا ہے۔ تو یہاں آپ نے مثال کے ذریعے بتایا کہ قرآن یاد آدمی کر لیتا ہے لیکن اسے بھلا دیا جاتا ہے، اس کی یادداشت سے وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ واقعی وہ محفوظ ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے حقوق میں 10ویں بات یہ ہے کہ قرآن کا سکھانا اور اس کی دعوت دینا، یہ بھی قرآن کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کے الفاظ سیکھے، قرآن کی تجوید سیکھے، قرآن کے معنی سیکھے، قرآن کی تفسیر سیکھے، قرآن کے احکام، عقائد، مثالیں، واقعات اور اس طرح سے جو چیزیں اس میں ہیں، اس میں بلاغت اور جو بھی معاملات ہیں اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر آپ نے قرآن پہنچایا نہیں، اگر آپ نے وہ علم جو آپ کو دیا گیا ہے پہنچایا نہیں، رسالت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کا علم دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 59 اور 159 اور 160۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات اور ہدا میں سے، ہدایت کی چیزوں میں سے، ہم نے جو واضح دلیلیں اور ہدایت نازل کی اس کو چھپاتے ہیں نازل کرنے کے بعد بھی، اور اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو واضح کر چکے ہیں کتاب میں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہاں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور جو چھپایا تھا اس کو پھر سے بیان کر دیں، واضح کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ انا التواب الرحیم، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو علم اللہ کی طرف سے کتاب میں آیا ہے اس کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو آدمی واقعی جانتا ہو کہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ انہیں علم دیا جائے اور اس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو چھپا جائے اور لوگوں کا نقصان ہو جائے اس کی وجہ سے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا علم چھپانا نہیں چاہیے اور موقع محل دیکھ کر اس کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے، خصوصاً قرآن کا علم۔ تو یہ قرآن کے سلسلے میں 10 باتیں ہم نے دیکھیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھیں تو قرآن پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اس کے سلسلے میں عقائد اور احکام میں قرآن کی طرف رجوع کریں، اس کے ساتھ سنت بھی آتی ہے، اور 3 قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں، 4 اپنی عقل سے قرآن کے بارے میں کچھ نہ کہیں، 5 قرآن کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں عربی میں، 6 قرآن کو تجوید سے پڑھیں، 7 قرآن کو دنیا کی بجائے آخرت کے حصول اور کامیابی کا ذریعہ بنائیں، 8 قرآن کی تعظیم و احترام کریں، 9 ضروری مقدار کے ساتھ اور مزید بھی یاد کریں اور اس کی نگرانی کریں، اور 10
قرآن کی دوسروں کو تعلیم دے اور اس کی اشاعت کریں۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن کے سلسلے میں تھیں۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے سمجھنے کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ اگر کسی کے سوالات ہوں تو وہ دے سکتے ہیں، وقت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم لوگ سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا اسلام میں ڈیبیٹ جائز ہے؟ اکثر یہ چیز آج کی جدید تعلیمات میں دی جاتی ہیں۔ دو گروپ کو ایک مضمون دے کر کہا جاتا ہے کہ اس کو صحیح یا غلط بتاؤ، اپنے اپنے تاثرات سے بتائیں، اگر صحیح ہے تو کیوں اور اگر اس میں غلطی ہے تو کیوں۔ کچھ اس طرح کا چلن نکل پڑا ہے، کیا اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مناظرہ یا ڈیبیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بعض اوقات فرض بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات حرام بھی ہوتا ہے۔ اگر اسلام کی حقانیت اور صحیح بات کو صحیح بات ثابت کرنے کے لیے ڈیبیٹ ہو، حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ہو، تو بالکل یہ یعنی اچھی چیز ہے۔ اور کہیں اگر حق مغلوب دکھائی دے رہا ہو تو ایسی صورت میں صلاحیت والے انسان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کرے۔ اور انبیاء نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے دور میں یہ ہوتا آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور لوگوں سے جدال کرو، یعنی بحث و مناظرہ کرو اچھے طریقے سے۔ لیکن یہ جو طریقہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ دو گروپ کو ایک مضمون دیا جائے اور ایک اس کو صحیح ثابت کرے، دوسرا اس کو غلط، تو اگر یہ دنیا کے سلسلے میں ہے تب گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر دین کے سلسلے میں ہے تو کفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا دنیا کے سلسلے میں ہے، اب دنیا کے بارے میں کوئی چیز ہے کہ فلاں کالج اچھا ہے یا برا، ڈاکٹر بننا اچھا ہے یا برا۔ اب ایک آدمی پورا ثابت کر رہا ہے طاقت لگا کہ ڈاکٹر بننا اچھا ہے، اور دوسرا دل میں معلوم ہے اس کو ڈاکٹر بننا اچھا ہے، لیکن زبردستی اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کفر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ مناظرہ کرنے لگ جائے اللہ ہے یا نہیں۔ اب دونوں مسلمان ہیں، اب ایک آدمی ثابت کر رہا اللہ ہے اس لیے کہ یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل، اور دوسرا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کفر ہے۔ کھیل تماشے میں بھی کفر کی بات کرنا کفر ہوتا ہے۔ مذاق میں بیوی کو کہہ دے تجھ کو طلاق، تو طلاق ہو جاتا ہے، طلاق ہوتا ہے مذاق میں، چاہے دل میں نیت نہ ہو۔ آپ بتائیے، مذاق میں بھی یعنی یہ طلاق کا معاملہ ہے، غلام کو آزاد کر دے مذاق میں آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا 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 ایسا، اگر ایسا کوئی کرتا ہے یہ کفر ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے ڈیبیٹ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے، حضرت علی ادھر بیٹھے حضرت عمر ادھر بیٹھے، یہ ثابت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، وہ بول رہے نہیں ہے رسول۔ یہ طریقہ بدعت ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ بعض جگہ میں نے بھی سنا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے، پڑھے لکھے طبقوں میں، دعوت کے والے طبقوں میں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں پھر اس کا جواب دے، یہ الگ چیز ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے اعتراضات بیان کرے اور اس کا رد کرے، لیکن ایک آدمی اس کا حمایتی بن کر غلط ثابت کرنے لگے صحیح بات کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر عقیدے کی چیز ہے اور حق کو غلط ثابت کر رہا ہے شریعت کی تو یہ کفر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ نماز میں کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوتی؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی میسر ہو، جو بھی ہو سکے قرآن پڑھو۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں، میرے علم میں تو کوئی صحیح معتبر حدیث نہیں ہے جس میں یوں ہو کہ 3 سے کم نہیں چلتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور قرآن میں سورہ المزمل میں اللہ نے بات کہی کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سوال ہے کہ قرآن اگر نیچے گر جائے تو کیا کریں؟ قرآن اگر لاپرواہی کی وجہ سے نیچے گر جائے تو استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور اگر کوئی لاپرواہی نہیں تھی، یعنی کچھ گڑبڑ کی وجہ سے گر گیا تو کوئی حرج نہیں، اس کو اٹھا کے واپس رکھیں
اور اگر واقعی دل میں یہ لگ رہا ہے کہ میری کوتاہی ہے تو ضرور اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ اپنے آپ کو کوتاہ سمجھنا یہ بھی ایک نیکی ہے، تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ لیکن گناہ یہ ہے کہ قرآن کو نمک میں تولنے کے لیے آپ لے جائیں اور ایک پلڑے میں نمک رکھیں، دوسرے میں قرآن رکھیں، یا ایک میں گڑ رکھیں اور دوسرے میں قرآن رکھیں، یہ جہالت ہے، یہ بے حرمتی ہے قرآن کی، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ پہلے جو ہوا تھا وہ گناہ نہیں ہے، اب یہ گناہ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کے نزدیک قرآن اتنا کمتر ہے کہ گڑ میں اور نمک میں تولا جائے، یعنی ایک دم سستی چیزوں میں آپ اس کو تول رہے ہیں اور اس کو صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کو تولنا اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ رات میں نمک کا نام نہیں لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ بہت سارے لوگوں میں اب یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ رات میں بہت سارے لوگ سانپ کا نام نہیں لیتے ہیں، گھر میں یہ ڈرتے ہیں کہ اگر سانپ بولا جائے گا تو سانپ آ جائے گا، تو سانپ اتنا ایکٹیو نہیں ہے کہ نام لیتی وہ آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، سانپ کا نام نہیں بولتے، رسی آئی، ایک رسی دیکھا میں نے وہاں پہ، تو یہ سب بکواس ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خنزیر بولنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ وضو کرنا پڑے گا یا زبان گندی ہو جائے گی، تو یہ سب بیہودہ چیزیں، قرآن میں خود اللہ نے خنزیر کا لفظ ذکر کیا ہے، تو یہ سب چیز ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نمک کہیں یا شکر کہیں، اس میں کوئی نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے۔ آپ اس کو یعنی رات ہو یا دن ہو یا روزے کی حالت میں بھی ہو، روزے کی حالت میں آدمی کھانا نہیں بول سکتا، روزے کی حالت میں پھلوں کا نام نہیں لے سکتا، نمک کا نام سب کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رات ہو دن ہو، اس طرح سے کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو یہ سوالات تھے، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اور ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور کوششیں کریں گے۔ بعض ہماری بہنوں کا یہ تقاضا تھا کہ اس میں سوال جواب کے لیے بھی وقت دیا جائے، تو اگلے درس میں بھی انشاءاللہ اور آگے کے دروس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ آخر میں کم سے کم 20 منٹ سوال جواب کے لیے ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس سوالات ہوں جب بھی اگلی مرتبہ، آپ چاہیں تو پہلے سے اس کو لکھ کر لائیں، لیکن پوری کتاب لکھ کر نہ لائیں۔ بعض اوقات اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں کہ ایک ہی کے سوالات ایک ساتھ نہیں دیے جا سکتے ہیں جوابات اس کے، تو ایک سوال سے زیادہ اگر ہوں کوشش کریں الگ الگ پرچی پر اس کو لکھ کے دیں، تاکہ ایک کے بعد ایک دوسروں کے جوابات بھی دیے جا سکے، ورنہ ایک ہی کاغذ پر اگر 10 سوال ہیں دوسروں کے سوالات کا نمبر نہیں آئے گا، اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔